بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امت مسلمہ تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جسے جنگ کے میدان میں نہیں ہرایا جا سکتا۔ یہ مسلمان 313 ہوں تو ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر یہ جان چکے ہیں کہ انہیں جنگ میں تو نہیں ہرایا جا سکتا، انہیں دھوکے سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کے خلاف کام شروع کر دیا، اور اس کام کے لیے ان لوگوں نے اسلام کی تعلیمات پڑھی، اور ان لوگوں نے حتیٰ اسلام کے سبجیکٹس میں PhDs تک کی، اور یہ آج سے نہیں کئی صدیوں سے اس پر اسلام دشمن عناصر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی کمزوری تلاش کر لی، اور وہ تھی مسلمان فرقوں میں کچھ اختلافات۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی ان اختلافات پر کسی مسلمان بھائی کو طنز اور بغض کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ انہی اختلافات کی بدولت مسلمانوں نے بہت سے علمی خزانوں تک رسائی حاصل کی۔ لیکن ان دشمن عناصروں نے اس بھائی چارے کو اختلافات اور نفرت اور بغض میں بدلنے کی بہت کوشش کی، اور جو کہ آج تک کی تاریخ میں کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ان اسلام دشمنوں نے محنت کری، اسلامی تعلیمات پڑھنے کے بعد انہوں نے مسلکوں کی تعلیم بھی پڑھی، اور پھر ہر فرقے کی جماعت میں داخل ہو گئے، اور مسلمان بھائیوں میں تفرقے اور انتشار پھیلانے لگے۔ کیونکہ ان دشمن عناصروں نے محنت کری اور پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرا، جس کے لیے مسلمان قوم بالکل بھی تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اسلام دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان قوم تعلیم کی طرف بہت راغب ہے، اور ان کے نبی کا بھی قول ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ ان کے دین نے بھی انہیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان دشمنوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کا چہرہ دنیا میں بطور دہشت گرد پیش کیا، جس کے بعد سے مسلمانوں کو کوئی اپنے ملک آنے کی دعوت نہیں دیتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں سے ان کے ملکوں میں بھی تعلیم کا حق چھین لیا گیا۔ اس طرح ہر نئی ایجادات کے بانیوں کی قوم مسلمان تعلیم میں پیچھے چلی گئی۔ جب قوم کو تعلیم سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آہستہ آہستہ اپنے PhDs کرے ہوئے فسادی لوگ ہمارے صفوں میں داخل کر دیے گئے، جو کہ ہر جماعت میں گھس گئے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ باتیں کریں جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں تھی۔ مثلاً فلانے فرقے کے 40 پارے ہیں، فلانے فرقے میں 3 نمازیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہمیں تعلیم سے دور کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ایسی باتوں پر یقین کرنا پڑا۔ پھر اختلافات اتنے بڑھا دیے گئے، مسلمان بھائی آپس میں خون کے پیاسے ہو گئے۔ کوئی کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا دیتا، تو کوئی کسی پر توہین صحابہ کا، جو کہ ابھی تک جاری ہے، اور اب یہ کام تو آسان ہو گیا ہے اور ڈیجیٹل بھی۔ کوئی کسی ذاکر کی یا کسی طبقے کے مولوی کی کچھ سیکنڈ کی کلپس اٹھاتا ہے، اور اس کو اپنے انداز سے پیش کر کے سوشل میڈیا پر لگا دیتا ہے، اور ہماری مسلمان قوم اسے ایسے ہی شیئر کرتی ہے جیسے کہ صدقے جاریہ ہو۔ کوئی فرقہ کسی فرقے کے خلاف نہیں، اور آج کل کی مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ کسی کی خامیاں تلاش کرے۔ یہ سارے کام اسلام دشمن عناصر کے ہیں، اور ہمارے لوگ ایسے شیئر کر کے ان کا کام آسان کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت کی فضا قائم کرنے میں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان یہ عہد کر لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز آگے شیئر نہیں کریں گے کہ جس سے کسی مسلک کی دل آزاری ہو، تو باخدا یہ فرقہ واریت جیسی لعنت کبھی سر نہیں اٹھائے گی، اور اسلام دشمن ناکام ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر دور کی جنگ اپنے دور کے حساب سے ہوتی ہے۔ آج کے دور کی جنگ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں آگے شیئر نہ کریں کہ جس سے فساد ہو۔